جو ہندوستان اور خاص طور پہ یہ آر ایس ایس کی انتہا پسند ہندو انتہا پسند نریندر موڈی کی حکومت، ظلم تو پہلے بھی کشمیریوں پہ ہو رہا تھا، لیکن جو اس حکومت نے ظلم کیا ہے، پیلٹ گن سے بچوں کی آنکھیں چلی گئیں، ہزاروں لوگوں کو پکڑ کے، جس میں بچے 10-10 12-12 سال کے بچوں کو گھر سے اٹھا کے جیلوں میں چلے گئے، میس گریوز قبریں ملی جس میں کتنے لوگوں کی لاشیں انہوں نے مار کے دفنائی ہوئی تھی۔ یہ جو ظلم کیا ہے، جو ظالم ہوتا ہے عموماً، ہمیشہ نہیں، عموماً بزدل ہوتا ہے، ظلم کرتا ہے ان لوگوں کے اوپر جو بے بس ہوتے ہیں، جو لڑ نہیں سکتے۔ جو کشمیر میں ہم دیکھتے ہیں 8 لاکھ فوج 80 لاکھ کشمیریوں کے اوپر ہر روز کسی نہ کسی ہم سنتے ہیں کہ کوئی نوجوان شہید ہو گیا۔ یہ پوری پلان سے یہ کر رہے ہیں۔ یہ نریندر موڈی کی جو سوچ ہے، جو اس نے گجرات میں کیا تھا، 3 دن اس نے گجرات میں پولیس کو پیچھے رکھا اور یہ آر ایس ایس کے جو قاتل تھے، انہوں نے جا کے مسلمانوں کے اوپر ظلم کیا، قتل کیے، ریپ کیا، اور 1 لاکھ مسلمانوں کو گھروں سے انہوں نے ان کے نکال دیا۔ اور تب بھی پتہ چل جانا تھا کہ اس کا ذہنیت کیا ہے، یہ کس طرح کی سوچ ہے اس آدمی کی۔ یہ ایک عام آدمی نہیں ہے، یہ ایک سائیکوپیتھ ہے۔ یہ جس طرح کی اس کی سوچ ہے، ان کی جو جماعت تھی وہی ہٹلر کی نازی پارٹی، یہ جو آر ایس ایس ہے، یہ اس کی پیداوار ہے۔ یہ اپنے آپ کو جو ہٹلر کی نازی پارٹی تھی، یہ اس کے جانشین سمجھتے ہیں، یہ رول ماڈل سمجھتے ہیں ہٹلر کی نازی پارٹی کو، اس لیے یہ ایسی حرکتیں کرتے ہیں۔ جو ہٹلر کی نازی پارٹی نے کیا جرمنی میں، جس طرح اس نے یہودیوں کی قتل عام کی، اور بالکل یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں صدر صاحب کہ پہلے انہوں نے یہی کام کیے جو اب یہ کر رہے ہیں کہ نیورنبرگ لاز آئے، جس سے شہریوں کو پہلے انہوں نے ان کی سٹیزن شپ کے اوپر کوشچن کیا کہ آپ شہری بھی ہیں یا نہیں۔ یہ بالکل وہی مسلمانوں سے جو آج ہندوستان میں ہو رہا ہے، یہ سب ہٹلر نے نازی جرمنی میں کیا تھا یہودیوں کے خلاف، اوروں کے ساتھ بھی، جپسیز اور بھی تھے، لیکن خاص طور پہ یہودیوں کے لیے، اور اس کے بعد جینوسائیڈ کی تھی۔ یہ اصل میں جا رہا ہے جینوسائیڈ کی طرف، اور اس کے لیے پاکستان انشاءاللہ ساری دنیا میں نے تب بھی کہا تھا میں کشمیر کا سفیر بنوں گا، اور دنیا کے ہیڈز آف سٹیٹ کے پاس میں گیا، بتایا کشمیر کا، لوگوں کو، ان ہیڈز آف سٹیٹ کو آر ایس ایس کا سمجھایا کہ یہ کتنی خطرناک ان کی سوچ ہے۔ یہ وہ انتہا پسند لوگ ہیں جو سمجھتے ہیں کہ باقی دین کے لوگ ان کے برابر نہیں ہیں، یہ کوئی خاص ایک اللہ کی مخلوق، جس طرح ہٹلر نے ایرین ریس کی بات کی تھی، یہ بھی اسی طرح سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی خاص ایک مخلوق ہے جو کہ سب سے اوپر ہیں اور باقی سیکنڈ کلاس شہری ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں، اور جو ہندوستان میں بھی کر رہے ہیں مسلمانوں کے ساتھ، کرسچن کمیونٹی سے بھی یہی کر رہے ہیں، مسیح برادری سے بھی یہی کر رہے ہیں، لیکن اصل میں مسلمانوں کو ٹارگٹ کرتے ہیں۔ آخر میں یہ اور بھی سکھوں کے پیچھے بھی جائیں گے، اور بھی جو بھی ان کے جو لوور کاسٹ ہیں، کیونکہ یہ برامن سوچ ہے، نیچے جو ان کے شیڈیولڈ کاسٹ ہیں ان کو بھی یہ اچھوت سمجھتے ہیں۔ اس لیے یہ اصل میں تو تباہی ہندوستان کی کر رہا ہے۔ جو نریندر موڈی کی سوچ ہے، اصل میں یہ ہندوستان کی تباہی ہے۔ جو ہندو بھی ہیں، جو عقل مند ہیں، جو پڑھے لکھے ہیں، جو سمجھدار ہیں، وہ بھی سمجھ رہے ہیں کہ یہ ہندوستان کو ادھر لے کے جا رہا ہے، جو اصل میں تباہی ہندوستان کی ہوگی۔ لیکن ہم کشمیر کا اس وقت، جو ہمارے کشمیر کے مقبوضہ کشمیر میں لوگ جس مشکل حالات سے گزر رہے ہیں، پہلے تو اللہ سے دعا کرتے ہیں ان کے لیے کہ اللہ ان کو طاقت اور صبر دے، اور جو میں دیکھ رہا ہوں، کوئی طاقت ان کو جو یہ خوف اور ہراساں پھیلا کے
दहशत फैला के उनको डरा रहे हैं और धमका रहे हैं, कोई ताकत उनके जज्बे को ख़त्म नहीं कर सकती, बल्कि जब वो किसी को शहीद करते हैं तो और वहाँ जज्बा ऊपर आ जाता है, नौजवान और खड़े हो जाते हैं। और कभी भी दुनिया में अगर 80 लाख लोगों को किसी का ख्याल है कि इनको ये डरा धमका के और आखिर में ये मूवमेंट उनको इतना डरा देंगे कि वो हाथ खड़े कर लेंगे, ये कभी भी नहीं हुआ। थोड़ी देर के बाद, थोड़ी देर अगर मूवमेंट नीचे भी चली जाती है फिर ऊपर आ जाती है। और ये आप कश्मीर की तारीख देख लें कि बार बार ये जब जुल्म करते थे थोड़ी देर बैठती भी थी मूवमेंट, फिर ऊपर आ जाती थी। हम इंशाल्लाह दुनिया में सारी जगह पे इस कश्मीर के जो हालात हैं, जो जुल्म कर रहे हैं, इंशाल्लाह सारी दुनिया में मैं खुद लेके जाऊंगा। पहले भी मैंने बात की हुई है, जो भी दुनिया का हेड ऑफ स्टेट है उसको मैं समझाता हूं कि ये कितना खतरनाक, किस तरह का एक खतरनाक सोच जो हिंदुस्तान के ऊपर कब्जा करके बैठ गई है, उनको भी मैं आगाह करता हूँ। और इंशाल्लाह आप जब देखेंगे कि 5 अगस्त से पहले हम पूरी तैयारियां करेंगे, जिधर भी पाकिस्तानी है, जिधर भी कश्मीरी दुनिया में है, सबको हम तैयार करेंगे कि पूरी हम मूवमेंट सारी दुनिया में करेंगे, पाकिस्तान में भी दुनिया को बताएंगे 5 अगस्त का। और उसके बाद फिर और तैयारियां करेंगे कि दुनिया को याद कराते रहें कि कश्मीरियों से क्या हो रहा है। मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि हमने इसको यूनाइटेड नेशंस में इतना उठा दिया था, न्यूयॉर्क के अंदर, और सबसे मीडिया पे हर जगह उठ गया था, लेकिन जब अब वापस आए तो यहाँ एक साहब आज़ादी मार्च लेके निकल गए। और आज़ादी मार्च एक ऐसा, यानी कि जान के कोई सैबोटाज करता है तो वो सैबोटाज किया गया कि जो उठ रहा था सारा कश्मीर का कॉज, उसको सारा सैबोटाज करके आज़ादी मार्च के नाम पे उन्होंने सारा मीडिया और सब तवज्जो दूसरी तरफ ले गए। लेकिन इंशाअल्लाह फिर से हम इसको कॉज को उठाएंगे और बिल्ड अप करेंगे पूरा 5 अगस्त तक।